بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید مرتضیٰ مطہری۔ 12 جنوری 1980 کو اخباروں نے لکھا کہ گروہ فرقان کا لیڈر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چند دنوں بعد لوگوں نے گروہ فرقان کے لیڈر اکبر گودرزی کو ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ اس دن گودرزی بہت زیادہ پریشان اور گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا ہوا تھا اور اس سے جو سوال پوچھے جا رہے تھے انہیں بہت ڈھیلے ڈھالے انداز سے سن رہا تھا۔ انہوں نے گزشتہ 1 سال کے دوران کئی ایک انقلابی قائدین کو قتل کیا تھا اور آئندہ بعض دوسرے رہنماؤں کو قتل کرنے کا منصوبہ رکھتے تھے۔ ان کا گروہ انقلاب کی کامیابی سے 1 سال پہلے تشکیل پایا تھا۔ گودرزی کچھ سال تک دینی طالب علم رہا تھا اور پھر تہران آ گیا۔ یہاں 1-2 مساجد میں تفسیر کا درس کہنا شروع کر دیا۔ 1980 میں توحید کے موضوع پر ایک ضخیم کتاب بھی لکھی، لیکن جو ہی یہ کتاب شائع ہو کر منظر عام پر آئی، اس کا ایک شدید مخالف بھی میدان میں آ گیا، جس نے اس کے تمام عقائد اور نظریات کو سوالیہ نشان بنا دیا۔ مرتضیٰ مطہری۔ مرتضیٰ مطہری کے نام کا شخص جو اس کا شدید مخالف تھا، اپنے علمی و دینی اور عمیق دلائل کے ساتھ باعث بنا کہ گودرزی کے انحرافات کی بنیادیں سب کے لیے روشن اور واضح ہو سکیں۔ نیز وہ موجب بنا کہ بہت سے نوجوان گودرزی کے ارد گرد سے چھٹ جائیں۔ یہی بات مرتضیٰ مطہری کے ساتھ گروہ فرقان کی دشمنی کی ابتدا تھی، لیکن مطہری ان لوگوں میں سے نہ تھے جو کسی کی دھمکی میں آ کر بھاگ نکلیں۔ جو کوئی بھی چاہتا کہ معاشرے میں دینی انحراف پیدا کرے یا اپنے نظریات کو قرآن اور دین کے نام سے لوگوں میں رائج کرنے کی کوشش کرتا تو مطہری اس کے سامنے ڈٹ جاتے۔ گودرزی کی کتاب چھپنے سے 1 سال پہلے انہیں 21 سال تہران یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد زبردستی ریٹائرڈ کر دیا گیا، اور صرف اس لیے کہ وہ یونیورسٹی میں مارکسسٹ نظریات کے حامل ایک پروفیسر کے سامنے خاموش نہ رہے تھے۔ جناب مطہری نے کئی سال حوزے میں تعلیم حاصل کرنے اور تحقیق کے بعد 1955 میں تہران یونیورسٹی میں پروفیسر لگنے کے لیے امتحان دیا۔ انہوں نے تمام سوالات کا جواب لکھا اور امتحانی پرچہ جمع کروانے کے بعد ہال سے باہر چلے گئے۔ جب ان کا امتحانی پرچہ مرحوم راشد کے ہاتھ میں پہنچا تو کہنے لگے کہ اگر اس پرچے کے نمبر 100 سے زیادہ ہوتے تو میں مطہری کو ضرور دیتا۔ یوں تہران یونیورسٹی میں ان کی معلمی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ہی یونیورسٹی کے طالب علم جناب مطہری سے آشنا ہوئے۔ فلسفہ اور الہیات کا ایسا استاد جو فقہ کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور میٹریلسٹک نظریات کو بھی خوب سمجھتا ہے، خطیب توانا بھی ہے اور بہترین مصنف بھی، مغربی فلسفے پر تسلط رکھتا ہے، جبکہ ملا صدرہ اور ابو علی سینا کی نظریات کو بھی جانتا ہے۔ طالب علموں کے لیے یہ بات بہت دلچسپ تھی، اسی لیے وہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، جیسے اس شخصیت کو پا چکے ہیں جس کے پاس ان کے ہر سوال کا جواب تھا۔ اس کے بعد تہران یونیورسٹی ان کے حقیقی دروس و بحث کا مرکز بن گئی تھی۔ باوجود ہی کہ وہ تہران آ چکے تھے اور تعلیم و تعلم میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی باقاعدگی سے قم رفت و آمد جاری تھی۔ قم میں 1-2 درس ایسے تھے جنہیں وہ کسی صورت بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک امام خمینی کا درس اخلاق جو ہر جمعرات اور جمعے کو ان کے گھر میں ہوا کرتا تھا، اور دوسرا علامہ طباطبائی کا درس فلسفہ تھا۔ دونوں کلاسز میں مطہری ممتاز شاگرد کی حیثیت رکھتے تھے، ایسا شاگرد جس کے آنے اور نہ آنے سے فوراً استاد متوجہ ہو جاتے تھے۔ علامہ طباطبائی اس قدر مطہری سے انس رکھتے تھے کہ دوسرے تمام شاگرد جانتے تھے کہ مطہری علامہ طباطبائی کے خاص شاگرد ہیں۔ ایسا باصلاحیت، ہوشمند اور محنتی شاگرد جو استاد کو سرشار کر دیا کرتا تھا۔ علامہ ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ انہیں اجازت دی کہ وہ دونوں اکٹھے تصویر بنوائیں۔ ایسی تصویر جو قدرتی طور پر جناب مطہری کی سب سے پرانی تصویروں میں سے ایک شمار ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کی کوئی تصویر باقی نہیں بچی۔ فریمان وہ گاؤں جہاں مطہری پیدا ہوئے، باپ ماں ان دونوں کی کوئی تصویر نہ بچی تھی۔ ان کی یادداشتیں موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ جب 13 سال کے تھے انہوں نے اپنے والدین سے کہا، میں حوزہ علمیہ جانا چاہتا ہوں تاکہ علم دین حاصل کر سکوں۔
سب نے اس بات کی مخالفت کی تھی۔ رضا خان کا دور تھا۔ ان دنوں میں رضا خان نے دینی طالب علموں کو اس قدر دباؤ میں رکھا ہوا تھا کہ کوئی دینی طالب علم بننے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہت سے وہ لوگ جو طالب علم بنے تھے انہوں نے اس امید پر پڑھائی چھوڑ دی تھی کہ شاید بعد میں حالات اچھے ہو جائیں تو یہ سلسلہ پھر سے شروع کر دیں۔ ان حالات و واقعات میں مطہری جب صرف 13 سال کا تھا کہتا ہے کہ میں حوزے میں جانا چاہتا ہوں تاکہ دینی طالب علم بنوں۔ جب والدین راضی ہو گئے تو 13 سالہ مرتضیٰ مطہری مشہد چلا گیا۔ وہاں مشہد میں 4 سال تک مقدمات پڑھتا رہا۔ جب فلسفے کے درس میں شرکت کی تو انہیں معلوم ہوا کہ اس موضوع سے ان کی دلچسپی زیادہ ہے۔ 4 سال بعد اپنا بوریا بستر سمیٹا اور قم کی طرف چل دیے۔ فلسفے اور اپنے سوالوں میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ اپنے کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تاکہ خلوت حاصل کر سکیں۔ یہ خلوت کا زمانہ تھا کہ جب وہ امام خمینی سے آشنا ہوئے۔ امام کے درس اخلاق اور امام کی شخصیت مطہری کی 2 گمشدہ چیزیں تھیں۔ جب مقدمات کو مکمل کر لیا تو امام کے درس اصول اور فلسفہ میں بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ قم اور اس میں موجود اساتذہ نے علم کے پیاسے مطہری کے شوق میں اضافہ کر دیا تھا۔ امام کے دروس کے علاوہ وہ آیت اللہ برجردی کے دروس کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ ہر طرح سے کوشش کرتے کہ ہمیشہ درس میں حاضر ہوں، یہاں تک کہ علامہ طباطبائی سے جان پہچان ہو گئی۔ علامہ الہیات اور شفا کا درس دیا کرتے تھے۔ مطہری جو پہلے ہی فلسفے کے موضوع کو بہت پسند کرتے تھے، علامہ طباطبائی کے درس میں مگن ہو گئے۔ کئی سال تک قم میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مرتضیٰ نے سامان باندھا، بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑا اور تہران آ گئے۔ یہاں مدرسہ مروی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ 1-2 سال گزرے تو انہیں اندازہ ہوا کہ کسی بھی طرح سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطہ بڑھائیں۔ کمیونزم اور حزب تودہ کے ایام تھے۔ وہ دن تھے جب یونیورسٹی میں یہ دونوں بہت وسیع پیمانے پر جگہ حاصل کر چکے تھے۔ اسی لیے انہوں نے تہران یونیورسٹی میں معلم کے لیے برقرار ہونے والے امتحانات میں شرکت کی۔ جب ان کے امتحانی پرچے کو چیک کیا جا رہا تھا، سب کے سب انگشت بے دنداں تھے، اور جناب راشد جو اس کمیٹی کے سربراہ تھے انہوں نے کہا اگر 100 سے زیادہ نمبر ہوتے تو میں وہ بھی اسے دے دیتا۔ بہت جلد الہیات کالج کے تمام لڑکے انگلیوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو استاد مطہری کا تعارف کروایا کرتے تھے، اور وہ جو نئی کلاسز رکھا کرتے تھے اور جدید اہم موضوعات پر بحث کیا کرتے تھے، یہ لڑکے ان پر گفتگو کرتے تھے۔ مطہری اس قدر گہری اور محققانہ بات کیا کرتے تھے کہ سب سننے والے ان کے علم و دانش میں مجذوب ہو جایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کے علاوہ ان کی علمی اور پرجوش تقاریر کی شہرت نارمک مسجد کے مذہبی افراد میں بھی زمان زد عام ہو چکی تھی۔ اگر عشق بورزد، انسان اگر محبت داشته باشد، اگر دل انسان بتپد برای کسی و برای چیزی، چه اثری روی روح خود انسان میگذارد. این فوق‌العاده است. این فوق‌العاده است. هیچ چیزی در دنیا به اندازه محبت روی روح خود انسان اثر نمیگذارد. یعنی اگر شما قلبتون بتپد برای یک محبوب، برای یک معشوق، اگر این حالت به شما دست بدهد، ماهیت شما زیر و رو میشود، قلب میشود. باز من میدونم ان کی تقاریر کا سلسلہ جاری تھا کہ 1962-63 کے سال کے واقعات پیش آئے۔ مسجد فیضیہ پر کمانڈوز کے حملے کے بعد امام خمینی نے خطاب کرتے ہوئے علماء کو پیغام دیا کہ محرم میں خاموش نہ رہیں، رضا شاہ اور اس کے ظالمانہ اقدامات سے پردہ اٹھائیں اور اس کے خلاف بات کریں۔ ایسے ہی واقعہ نارمک مسجد میں پیش آیا۔ اس سال محرم میں مطہری کی شعلہ بیان تقاریر موجب بنی کہ 5 جون کو جب ساواق نے امام خمینی اور بعض دوسرے علماء کو گرفتار کیا جنہوں نے شاہ کے خلاف بیان بازی کی تھی، تو اسی دوران جناب مطہری کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ مطہری گرفتار ہوئے اور جیل میں ڈال دیے گئے۔ 43 دن تک دوسرے افراد کے ہمراہ جیل میں رہے، یہاں تک کہ قم سے بعض علماء نے اس واقعے کے خلاف تہران
تک لانگ مارچ کیا اور اس وجہ سے بالآخر حکومت نے مجبور ہو کر اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا اور امام خمینی کے علاوہ باقی سب کے سب کو رہا کر دیا۔ 5 جون 1963 کے بعد ساواک کے نزدیک جناب مطہری حکومت مخالف افراد کی فہرست میں شامل ہو گئے تھے اور ساواکی نہیں چاہتے تھے کہ ایسا شخص تہران یونیورسٹی میں پڑھائے اور آمد و رفت رکھے، لیکن مرتضی مطہری ساواک کی دھمکیوں اور اقتصادی دباؤ سے ڈرنے اور جھکنے والے نہ تھے۔ انہوں نے 1967 میں کچھ افراد کے ساتھ مل کر حسینیہ ارشاد کی بنیاد رکھی، طے پایا کہ حسینیہ ارشاد ایک ایسی جگہ اور مرکز بن جائے جہاں نوجوان شوق و ذوق کے ساتھ آئیں اور اس دور کے جدید سوالات اور اپنی نفسیاتی اور روحانی پریشانی کا جواب پا سکیں اور کچھ اصلاحی باتیں سن سکیں۔ اس دن کے بعد سے جناب مطہری حسینیہ ارشاد کے ایک مستقل خطیب بن گئے جن کی تقاریر اور وعظ لوگوں کو سرشار کیا کر دیتا تھا۔ حسینیہ ارشاد کی بنیاد رکھنے کے 2 سال بعد عاشورہ کے دن جناب مطہری نے فلسطین کے مسئلے پر تقریر کی تو پورا ہال مطہری کی جرأت و بہادری اور ان کے گہرے علمی تجزیے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اسلامی هم نیست، مربوط به یک ملت است، مربوط به یک ملت. مدعی هستن که در 3000 سال پیش ما 2 نفر از ما، یکی داوود یکی سلیمان، در اونجا یه مدت موقت سلطنت کردن، دیگه تموم شد. کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته باشه؟ به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند، میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز گذاشتن گفتن ملک سلیمان. هر چی میگه آقا اون تشبیه هست، میگه سند از این بهتر از شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جزء ملک سلیمان است اینجا. شمر امروز موشکدایان است، شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز که بشناس. های دروغی به مغز ما کردن که آقا این مسئله داخلی است، مربوط به عرب و اسرائیل است. ما چه جوابی در مقابل اسلام داریم؟ چه جوابی در مقابل پیغمبر خدا داریم؟